جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی طرف سے یہ تیسرا پروگرام ہے۔ رمضان سے قبل ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قبائل جو پہلے ایجنسیوں کے نام سے موسوم تھے اور اب اضلاع قرار دیے گئے، ان کے ساتھ حقوق کے جو وعدے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اور اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پھر ہم نے ایک فورم بنایا تحریک حقوق قبائل کے نام سے۔ شاہ فیصل افریدی صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا، مولانا وحید گل صاحب ان کے ساتھ سیکٹری ہیں، اور ان کے ساتھ ایک کمیٹی، انہوں نے پھر پروگرام ترتیب دیا، اور اس حوالے سے اس سے پہلے بھی جماعت نے کام کیا تھا جناب عنایت اللہ خان صاحب کی سربراہی میں۔ اس کے کام کو بنیاد بنا کر اس کام کو آگے بڑھانے کی ہم نے کوشش کی، اور پہلا پروگرام ہمارا امن اور حقوق مارچ کا باجوڑ سے جنوبی وزیرستان تک چلا۔ یہ رمضان سے پہلے ہوا۔ رمضان کے بعد کئی دوستوں نے یہاں تذکرہ کیا کہ ہم نے قبائلی اضلاع، جس کو ضم شدہ اضلاع بھی کہا جاتا ہے، نیولی مرج ڈسٹرکٹ، جو بھی آپ نام دیں، ان میں ڈسٹرکٹ لیول کے سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران اور عہدیدار، ان سب کو دعوت دی، اور 3-4 مہینے قبل وہ پروگرام یہاں پہ ہوا، اور اس میں جتنے لوگوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، تقریباً اس بات پہ اتفاق تھا، سب نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ صرف ان اضلاع کے سیاسی جماعتوں کے ذیلی ذمہ داران کے کرنے کا کام نہیں، ان کے بس کا کام نہیں۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ صوبائی سطح پہ سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران کو دعوت دی جائے، اور وہ یہاں تشریف لائیں، اور قبائل کے حقوق کے حوالے سے وہ اپنی بات یہاں رکھیں۔ ہم سے اس میں کچھ تاخیر ہوئی، یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن جو وعدہ ہم نے کیا تھا الحمدللہ اس کو آج نبھا رہے ہیں، اور آپ کو دعوت دی، اور آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ان کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ان اضلاع کے عوام کو بھی اپنے حقوق حاصل ہوں، اور باقی صوبہ اور باقی ملک کے عوام کو بھی۔ اور جس طرح یہ گفتگو ہوئی کہ امن سر فہرست موضوع ہے، اور امن کا یہ موضوع ایسا ہے کہ جب یہ چڑ جاتا ہے تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس میں پھر ماضی کا تجزیہ بھی آ جاتا ہے، اور میں اگر کہوں کہ بات آج کی نہیں ہے، افغانستان پہ حملے جو ہوئے ہیں، بیرونی حملے، یعنی یہ افغانستان کے لوگوں نے باہر نکل کے آج تک کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا، لیکن قبل از مسیح یونانیوں نے حملہ کیا تھا۔ سکندر اعظم افغانستان میں داخل ہوا، اور وہ پہلا شکست خوردہ حکمران تھا، یہاں سے اسے شکست کا کے واپس پلٹنا پڑا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ان گزشتہ 100 سالوں میں انگریز نے افغانستان پہ قبضے کی کوشش کی، اور ان کو منہ کی کہانی پڑی۔ اس کے بعد پھر روسی آئے، سوویت یونین نے حملہ کیا، اور سوویت یونین کا وجود سر فہرست مسئلہ ہے، اور امن کا نام لیتے ہی سیکیورٹی اداروں اور فوج کی طرف نظریں اٹھتی ہیں۔ اور پھر یہ درست کہا دوستوں نے کہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ، اس کے خلاف آواز کو سراہا جاتا ہے، اس کو بوسٹ ملتی ہے، بیک اپ ملتا ہے، اور بات اگر اس کے بغیر دلائل سے، جتنے بھی مضبوط دلائل سے کی جائے، اس کو کوئی پذیرائی اور مقبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ ملک کے اندر امن اگر قائم ہوگا تو وہ ملک کے اندرونی اداروں کے آپس کے کشمکش کے نتیجے میں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ملک اور قوم کے اندر تو یکجہتی ہوگی تو وہ امن حاصل ہوگا۔ یہاں حقوق کی بات، امن بھی ایک حق ہے،
لیکن امن کے علاوہ دوسرے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے یہ بات سامنے آئی کہ مرجر کے وقت، انضمام کے وقت کچھ وعدے کیے گئے، ان وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ یہ بہت پہلے سے بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ فیڈرل ڈویزیبل پول قابل تقسیم وفاقی محاصل، اس کا 3% یہ اس علاقے کا حق ہے، جس کو فاٹا کہا گیا تھا اور جس کو اب مرج ڈسٹرکٹ یا ضم شدہ اضلاع کہا جاتا ہے۔ اس بات پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس تمام تر اتفاق کے باوجود یہ اس علاقے کو نہیں مل رہا۔ یہاں ایک دوست نے بات کی 1%، یعنی اس وقت اب جو NFC ایوارڈ رائج ہے، اس کے اندر ہمارے صوبے کو 1% یہ دہشت گردی کے جنگ کے نام سے دیا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے کہا گیا کہ دہشت گردی سے متاثر بدترین متاثر علاقہ یہی ہے، کم از کم یہ 1% تو خالصتاً اس علاقے پہ خرچ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس وقت سے مل رہا ہے جب مرجر نہیں ہوا تھا، اور اب بھی مل رہا ہے۔ اب تو 1% کے بجائے 4% ملنا چاہیے، لیکن وہ مل نہیں رہا۔ اور پھر بات ہوئی اس بات کی بھی کہ 100 ارب سالانہ، وہ اب 100 ارب نہیں رہا، 100 ارب سے بڑھ کر اس کو ہونا چاہیے۔ 5 سال گزر گئے، 2017 یہ 2023 ہے، چھٹا سال جاری ہے، لیکن ان 5 سالوں میں اس مد میں وفاق سے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس بات سے ہمیں اتفاق ہے کہ یہ سارا حق اس علاقے کا ہے۔ انہیں عوام پہ یہ پیسہ جب آئے تو انہیں عوام پہ اسے خرچ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر اس علاقے کے اندر تعلیم، صحت کے لیے جو وعدے کیے گئے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ اور پھر اس میں امن و امان کے قیام کے لیے عدالت اور پولیس، اس کی طرف توجہ وہ توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ پولیس فورس قائم نہیں ہو سکی ہے، اور اس مرجر کے نتیجے میں جو آئینی ترمیم پاس ہوئی، 25th امینڈمنٹ، 25ویں ترمیم کی روح سے قبائل کی نمائندگی قومی اسمبلی میں 12 سے گھٹ کے 6 رہ گئی۔ اب تک تو یہ 12 تھے۔ یہ 2018 کی ترمیم ہوئی، اور 2018 کے انتخابات میں، یعنی 13 مئی 2018 کی ترمیم پہ 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں عمل درآمد ممکن نہیں تھا، اس لیے اس وقت تو 12 نمائندے منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ لیکن اب جو انتخاب آ رہا ہے، اب اس 13 مئی 2018 کی آئینی ترمیم کی روح سے 6 MNA ممبران قومی اسمبلی منتخب ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی میں ان کا حصہ اسی 25ویں ترمیم میں رکھا گیا۔ 12 قومی اسمبلی کے ممبران تھے، وہ 6 ہو گئے، اور 12 قومی اسمبلی کے ممبران اگر ہوتے تو کم از کم 24 صوبائی اسمبلی کے ممبران ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ 16 ممبران دیے گئے۔ اور 2019 میں انتخابات ہوئے، اور صوبائی اسمبلی کے اندر 16 صوبائی اسمبلی کے ممبران ان اضلاع سے، اس علاقے سے بیٹھے۔ یہ میرے ہاتھ میں ترمیم ہے، یہ 26ویں ترمیم، اور محسن داوڑ صاحب کے دستخط ہیں اس پہ۔ اور اس میں قومی اسمبلی نے اس ترمیم کو بالاتفاق پاس کیا ہے، اور اس ترمیم میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی ہیں، اور قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 16 سے بڑھا کر 24 کر دی گئی ہیں۔ یہ ترمیم سینٹ میں، جیسے کچھ دوستوں نے اس کا ذکر کیا کہ سینٹ میں یہ بر وقت پاس نہیں ہو سکا، اور یہ ترمیم اب ختم ہے۔ ہم دوسرے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ
کہ اس ترمیم کا احیاء کیا جائے، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور قبائل کو آنے والے اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی بھرپور نمائندگی دی جائے۔ سینٹ کے 8 ارکان قبائل کے تھے، وہ تو اب صوبے کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کی الگ نمائندگی ختم ہو گئی۔ بہرحال نہیں معلوم کہ اب صوبے کے جو 22 سینیٹرز ہیں، 22 سینیٹرز، 14 جنرل اور خواتین اور ٹیکنوکریٹ ملا کر یہ 22 بنتے ہیں۔ ان میں سے اس علاقے سے کتنے منتخب ہوتے ہیں، بہرحال اس میں تو شاید کوئی، یعنی وہ تو صوبوں پہ مشتمل ایوان ہے، اور اس میں شاید کوئی ترمیم یا کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ یہ اعلامیہ کے حوالے سے دوستوں نے باتیں بھی کی ہیں، اور اس میں جو چیز اس میں ڈالنی ضروری ہوگی وہ ہمارے دوست ڈال لیں گے، اور میڈیا میں یہ تقسیم ہوگی۔ اس لیے وقت کی کمی کی باعث میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ میڈیا کو مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور میں اسی پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حالات بڑے مخدوش ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اینٹی کلائمیکس شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ بدہبنی کا کلائمیکس تقریباً پہنچنے والا ہے، اس کے بعد اس کا اینٹی کلائمیکس امن کی صورت میں یقیناً رونما ہوگا، اور ہمارے حقوق کی یہ تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ دوستوں نے جو بات کی ہے کہ دوسری جماعتوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، دوسری جماعتوں کے ساتھ مشترکہ عمل درآمد کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اپنی اس جد و جہد کو بھی ہم جاری رکھیں گے۔ تحریک حقوق قبائل کے نام سے جو فورم ہم نے قائم کیا ہے شاہ فیصل افریدی صاحب کی سربراہی میں، وہ کام کرتا رہے گا، اور جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی مکمل تائید اور سپورٹ انہیں حاصل ہوگی۔ اور آپ سب سے میری